عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے کتاب حکمت قرآن مجید سے وہ آیات رحمت سن لیجئے جو آج کے اس مضمون کا سرنامہ ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اپنے اعمال کو، خیر کو راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، وہ قلوبہم وجلہ، اور ان کے دل خوف خدا سے کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اس ڈر سے اور اس خیال سے کہ وہ اپنے رب کے حضور پلٹ کے جانے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ بڑھ کے آگے ہوتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور یہ سبقت لے جانے والے خوش نصیب ہیں اور نیکیوں کی راہ پہ چلنے والے مقدر والے لوگ ہیں کہ جن کا راستہ خیر ہے، جن کا راستہ نیکی ہے اور بلائی کی راہوں کے یہ لوگ مسافر ہیں. یہ ان خوش نصیب لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اپنی زندگی کو عمل سے مزین کیے ہوئے ہیں اور جن کے شب و روز یاد الہی میں گزرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں لذت اور لطافت محسوس کرتے ہیں. پھر کہانی کتنی دل آویز ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہیں. فرماتی ہیں اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جن لوگوں کی یہاں بات کی گئی ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے؟ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے عمل بھی قبول ہوں یا کہ نہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ 4 نمازیں پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگے. یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جو اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، کبھی مال خرچ کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع اور قیام میں وقت گزارتے ہیں، کبھی وہ روزے رکھتے ہیں، کبھی دیگر صالح اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک یہ عمل بھی قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے. البتہ گناہ سرزد ہو جائے ان سے کبھی کوئی بدی سرزد ہو جائے پھر تو خوف کا عالم دیدنی ہوتا ہے، پھر تو خشیت الہی سے ان کا رواں رواں کانپ رہا ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے کہ ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اور وہ جلدی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے. پہاڑ کے نیچے بندہ آ جائے تو کیسے بچ پائے گا؟ تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کسی طرح میں اس پہاڑ کے نیچے دبنے سے بچ جاؤں. تو گناہگار کی یہ کیفیت ہے جو مومن گناہگار ہے. جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے، جلدی سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، سجدے کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم ٹپکتے ہیں، مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، نام ہے ان کا مائز بن مالک اسلمی. مجلس رسول لگی ہے اور وہ آ کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، لیکن اتنی بے چینی تھی اندر کہ پھر دوبارہ حضور کی مجلس میں آ گئے اور پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا. وہ گئے،
معافی مانگی، لیکن اندر کی بے چینی انہیں ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی. پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. حضور نے فرمایا تمہیں کہا ہے اللہ سے معافی مانگو، وہ کریم ہے، گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا. وہ پھر گئے اور پھر پلٹ آئے. تو جب چوتھی مرتبہ آئے تو حضور نے فرمایا فیما اطہرک، تمہیں کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں پاک کر دے گا، لیکن تم پھر پلٹ آئے ہو، اچھا بتاؤ کس گناہ سے تمہیں پاک کرو؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، زنا سرزد ہو گیا اور ہوں میں شادی شدہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی سزا مجھے دنیا پر دے دی جائے. اگرچہ اس کی سزا بڑی کڑی ہے، سخت ہے. جو غیر شادی شدہ بدکار ہے اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن جو شادی شدہ ہے اللہ اس کے وجود کو گوارا نہیں کرتا، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ستھری اور پاکیزہ بیوی عطا کی تھی، پھر اس نے اپنا منہ کالا کیوں کیا؟ تو سخت سزا ہے رجم کی. تو اس نے عرض کی حضور میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے، ہوں بھی شادی شدہ، سزا بھی بہت کڑی ہے جانتا ہوں، لیکن میں آخرت کی سزا نہیں اپنے اوپر لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں میں دنیا پہ ہی پاک ہو جاؤں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو کے پیش ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ. تو جبریل امین عرض گزار ہوئے اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا، خفیف ترین عذاب وہ کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے. یغلی منہما دماغہ، لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے خفیف عذاب کی صورت ہے، اور جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ. تو اس نے کہا حضور مجھے پاک کر دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے بدلے میں دنیا پہ سزا کاٹ لوں. حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات کر رہا ہے. صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہے. پھر فرمایا کہ یہ نشے میں تو نہیں بول رہا. تو ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی حالت بھی نہیں ہے، اور وہ بار بار اقرار کر رہا ہے حضور مجھ سے یہ بدی سرزد ہو گئی، میں ستھرا ہونا چاہتا ہوں، میں پاک ہونا چاہتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو. اس کو جب سنگسار کیا جانے لگا تو میرے حضور مسجد نبوی میں تھے، جب اس پہ پتھر برسنے لگے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو. فرمایا وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. اللہ کے نبی کا امت کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے. حضور نہیں چاہتے تھے لیکن وہ بار بار اقرار کر رہا تھا. ایک خاتون آئی اور اس نے کہا حضور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں، میرے اوپر حد نافذ کر دی جائے. گواہی یہ ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی بدکاری کا نتیجہ ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ تم جاؤ، جب وضع حمل ہوا تو پھر آنا. وہ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئی اور اس نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا تھا. تو اس نے کہا حضور میں حاضر ہو گئی ہوں، میرے اوپر حد جاری کر دی جائے. آقا کریم نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ. تو وہ اس کو دودھ پلاتی ہے. کیسا جذبہ تھا، اللہ کا خوف اور خشیت کیسے ان کی نس نس میں سمایا ہوا تھا. تو وہ دودھ پلاتی ہے تو ساتھ اس کو جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے تاکہ وہ کھانے لگ جائے. حتیٰ کہ وہ روٹی کھانے لگ جاتا ہے تو وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں بچے کے پکڑا کر حضور کی خدمت میں لے آتی ہے اور حضور سے عرض کرتے حضور دیکھو اب اس نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، اس کو اب میرے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، میرے اوپر حد نافذ کر دی جائے. تو اس کے اوپر پھر حد نافذ کر دی جاتی ہے. اب ماعز ابن مالک اللہ اکبر ان پر حد نافذ کر دی گئی. چشمان اقدس میں آنسو ہیں. خیر حضرت ماعز کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے.
تو کسی کے منہ سے نکلا لو مائز نے زنا کیا تھا، بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ جلال آ گیا اور فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، اگر اس نے بدکاری کی تھی تو میں نے پتھر نہیں مروائے، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ تو مائز ابن مالک نے کہا حضور بس مجھے یہاں دنیا کے اوپر پاک کر دیجئے۔ یہ مومن کی کیفیت ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو، مجھ کو معافی کیسے ملے، رب راضی کیسے ہو، میں اس کی نافرمانی کر چکا ہوں، اس کے حکم کو توڑ چکا ہوں۔ تو پھر وہ جلدی سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کیا کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے یہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، توبہ کے ایک آنسو سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور منافق کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بدن پہ مکھی آ بیٹھی اور اس نے ہلکے اشارے سے اڑا دیا۔ اب مجھے بتائیے سویر سے لے کر شام تک کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے اور ہم ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بدن سے مکھی اڑائی تھی۔ 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 100 مرتبہ، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے بدن سے جو ہے وہ بغیر کسی دھیان کے بھی مکھیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو منافق کی یہ مثال ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کر دیتا ہے تو وہ یوں ہی محسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، بس اتنی اس کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب اس آئینے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کر بیٹھے تو ہماری کیفیت خوف کی، خشیت کی یہ ہوتی ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گئے، یا یہ ہے کہ جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تو اس کو اڑا دی؟ سویر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے، شام کو سوتے ہوئے دماغ پر، دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ آج اتنی نمازیں چھوٹی، آج اتنوں کے دل دکھائے، آج اتنوں کی غیبت کی، آج اتنوں کو گالی دی، آج اتنا حق غصب کیا، آج اتنا ٹیکس چوری کیا، آج اتنی رشوت لی، آج اتنی زیادتیاں کی، آج اتنا جھوٹ بولا۔ سویر سے لے کر شام تک اتنا کچھ ہوا، لیکن شام کو چین سے سو گئے، آرام کی نیند سو گئے، کوئی دماغ کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی دل کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے آج سارا دن میں۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ نفاق اندر اتر گیا ہے اور اچھی طرح رچ بس گیا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا بوجھ، اس کی ندامت بے چین کر دیتی ہے، زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، تباہ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ احد پہاڑ تلے یا کسی پہاڑ تلے جس طرح بندہ دب ہو، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے حضور رجوع کرے۔ اگر وہ کیفیت ہے پھر اللہ سے توبہ کریں اس بات کی کہ ہمارے اندر نفاق اتر گیا اور ہمارے من ستھرے نہیں رہے، گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ فوراً نہیں کرتا تو نقطے کے ساتھ ایک نقطہ دوسرے گناہ سے پھر پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ اور نیکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ بھی بن جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سفید چادر کے اوپر ایک بھی داغ لگے تو وہ عجیب لگتا ہے، اس کی تلافی کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جب چادر پہ اتنے داغ لگ جائیں کہ وہ پوری کی پوری سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو دھونے کی فکر نہیں ہوتی اور وہ عجیب بھی نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ پوری کی پوری سیاہ ہو گئی ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، آج محاسبے کی شب ہے۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب خود کرو۔ میں اور آپ آج یہاں اپنے آپ کو تولیں، ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر اپنے اعمال کو رکھیں، نیکیاں بھی رکھیں اور برائیاں بھی رکھیں، اور پھر ان کو تولیں۔
جو ریا، تصنع، بناوٹ کا شکار ہو گئی وہ نیکیاں نہیں رہیں۔ تو جو برائیاں ہیں وہ تو برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اب نیکیاں جو خلوص کی شرط کے ساتھ ہوئی ہیں وہی بس نیکیاں ہیں، اور وہی نیکیوں کے پلڑے میں تل سکتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ زندگی کہیں غفلت میں نہ گزار دیں، آنکھ بند ہو تو پھر کھلے، اور پھر کہیں ہائے ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، ہم خود بھی اس پہ غور و تدبر نہیں کیا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ پلے کچھ بھی نہ ہو۔ چونکہ جو ریا میں مبتلا ہو کر کے نیکی کی، وہ نیکی ہی نہیں ہے، وہ خیر ہی نہیں ہے، اور ریا کی چال بہت زیادہ باریک ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اہل ایمان جب نیکی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، تو وہ ڈر کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں 3 طرح کا ڈر ہے۔ ایک ریا کا ڈر، چونکہ ریا کی چال بہت زیادہ باریک ہے، کالی چادر پر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو تو اس سے بھی زیادہ باریک چال ریا کی ہے، بندے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اور بندہ ریا میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو یہ بڑا نازک اور حساس مرحلہ ہے، اور اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ قیامت کے دن 3 شخص لائے جائیں گے، سخی، قاری اور شہید، اور وہ کہیں گے کہ مالک ہم نے اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کیا لیکن اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ سخی کہے گا میں نے مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے نام و نمود کے لیے ایسا کیا، تجھے شہرت مل گئی، لوگوں نے واہ واہ کہہ لیا، تیری سخاوت کے جھنڈے لگ گئے ہر جانب، اب تیرا اجر دنیا پہ مل گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قاری کہے گا میں ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، اللہ فرمائے گا کہ تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں گے واہ کتنا اچھا قاری ہے، اس سے تو نے دنیا حاصل کی، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح شہید کہے گا میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں وار دی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے قربانی دی کہ لوگ تیری سخاوت، تیری جرت کے اور تیری بہادری کے جھنڈے لگائیں، اور واقعہ تیری بہادری کی لوگوں نے داد دی، لیکن آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اور ان کو دھتکار دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ حدیث سننے کے لائق ہے، اور اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بہت روشنی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کی حضور اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت الحق، اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، دین کا فروغ، دین کی سربلندی، لیکن ساتھ اس کے دل میں یہ بھی ہے چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے واہ واہ کتنا بہادر ہے، تو یہ بھی ساتھ ضمن میں یہ چیز بھی اس کے دل میں ہے، لیکن اصل مقصد اس کا اعلاء کلمت الحق ہے، تو کیا اس کو اس کا اجر ملے گا؟ آقا کریم نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا شاید میں مدعا پیش نہیں کر سکا، تو میں نے پھر عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، وہ جہاد کرتا ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، اس کا مقصود اور اس کا مدعا اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ دل میں یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ تو حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ شاید میں صحیح طرح عرض پھر بھی نہیں کر سکا، پھر میں نے تیسری مرتبہ دوہرا کے کہا حضور وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی شامل ہوگی چلو میری ناموری بھی تو ہوگی، میری شہرت بھی تو ہوگی۔ حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا، اور پھر فرمایا اللہ صرف اسی کو قبول کرتا ہے، اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اسی کے لیے کیا گیا۔ اب میں اور آپ دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کیا ہمارے کتنے عمل ہیں جو ہدر اور ضائع ہو جاتے ہیں؟ ہم اللہ کی محض رضا کے لیے جو عمل کریں گے وہ عمل ہمارا قابل قبول ہے، جو اللہ کی رضا
بھی مطلوب ہو اور بھی چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ یا کسی اور بزرگوں کی کہانی ہے، تو کسی نے کہا وہ گئے تو انہوں نے مکان میں روشن دان رکھا ہوا تھا، تو کہا میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ اس سے تازہ ہوا آئے تو چلو اذان کی آواز بھی آ جائے گی۔ تو کہا صرف اذان کی آواز کی ہی نیت کرنا تھا، تازہ ہوا تو پھر بھی نہ رکتی، وہ تو پھر بھی آتی رہتی، لیکن تمہاری اگر نیت یہ ہوتی تو پھر یہ خالص عمل اللہ کے لیے ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عمل ریا سے برباد ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات عدم قبولیت کا ڈر، یعنی جو ہم کر رہے ہیں اللہ قبول نہ کرے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگوں کی ہم کہانیاں پڑھتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ حساس ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سوچ کے رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، چاہے وہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا کہ آج تو خوشیوں بڑا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں، اگر قبول ہوئے ہیں تو واقعی عید کا دن ہے، نہیں تو روزے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ تو جو نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں وہ اس ڈر سے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول بھی ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے۔ تیسری بات علماء فرماتے ہیں کہ خاتمہ بالسوء کا خوف، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام برا ہو جائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ساری زندگی اچھی گزرتی ہے، آخر میں جا کے عقیدہ خراب ہو گیا، عمل خراب ہو گیا، تو سارا کیا کترا سب کچھ برباد ہو گیا۔ میاں صاحب فرماتے کیتی کتری پئی خو محمد سکہ بنے زردہ۔ کتنے لوگ ہیں کہ کتنے کمال پہ ہوتے ہیں لیکن آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب یہ ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تھا اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا تھا، قبولیت پہلے ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کا یہ خیال ہوا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، رب سے ڈائریکٹ ہوں، تو بس ٹھیک ہے، نبی کی کیا ضرورت۔ تو نبی کے وقت کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اور وہ جو مستجاب الدعوات ولی تھا اس کے بارے قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تو تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن لڑک کے کہاں گرا؟ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ تو جب تک یہ انجام، یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، تو دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، انجام بخیر نہیں ہوتا، آخرت خراب ہو جاتی ہے، عمل کی زندگی گناہوں میں دوبارہ چلی جاتی ہے، یا عقیدہ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ خیر سے منزل تک پہنچا دے، خاتمہ بالایمان کرے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، 30 اصحاب رسول سے میں نے ملاقات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا، ہر کوئی یہ کہتا تھا میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت بایزید بسطامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ سوال کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے، لیکن بایزید رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا فی الحال جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے۔ تو حضرت بایزید فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ تو بڑھیا نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے کہ جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو،
فقیروں کو تو شہنشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیاں اپنے بندوں پر، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اس میں جمع کیا، بزرگوں کے قوال کو جمع کیا۔ یہ 4 صدی کے مجدد ہیں اور 4 صدی کے محدث بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو 70 سال کی عمر کا شخص انتقال کرتا ہے مسلمان، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر کا مسلمان انتقال کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا بھی کرتا ہے، اس کو پروٹوکول بھی دیتا ہے، اس کی تو مغفرت فرماتا ہی فرماتا ہے۔ اس کو اللہ اپنے خاندان کے، اس کے خاندان کے کئی ایسے اشخاص کہ جن کو جہنم کا حکم ہو جائے گا، ان کی شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ، اس لیے فرمایا گیا کہ بوڑھوں کی عزت کرو، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹوں پہ شفقت کرو، ان کے گناہ کم ہیں۔ تو خاتمہ بالسوء کا ڈر کہ میرا انجام بخیر ہو، کہیں انجام برا نہ ہو جائے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اور پھر جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ تو فتنے کا دور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یبیع الرجل یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ آدمی اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی ضرورتوں کے لیے اپنا دین بیچے گا۔ دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر لوگ دین فروخت کرتے پھریں گے، وہ وقت آئے گا۔ امام غزالی آج سے صدیوں قبل فرماتے ہیں، جس دور کی نشاندہی رسول اللہ نے کی ہے، وہ دور میرا دور ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کشف المعجوب میں پڑھے، وہ فرماتے ہیں وہ فتنے کا دور میرا دور ہے، اور ہم تو اس سے بھی 1000 سال پیچھے ہیں۔ تو کیا آج ایمان کو محفوظ رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے؟ متاع ارزاں ہو گئی ہے ایمان۔ پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں 1 سال کے اندر بیرون ملک جانے کی لالچ میں 10,000 لوگ اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں۔ متاع ایمان اتنی سستی ہو گئی ہے، چند ٹگوں کے لیے لوگ دین بیچ دیتے ہیں۔ آدمی دنیاوی خواہشات کے لیے اور دنیاوی چیزوں کے لیے اپنا دین فروخت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنا چاہیے، مالک جو ہے وہ مجھے پناہ اور امان اور حفاظت میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی امان میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نازک موقع پر میں اس فتنے کا شکار ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گے۔ کیا جس دور کی نشاندہی کی گئی، وہ دور ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا ایمان متاع ارزاں نہیں ہو گیا؟ کیا معمولی مفادات کے لیے ایمان بیچے نہیں جا رہے؟ کیا نظریات تبدیل نہیں ہو رہے؟ کیا خواہشات کے انسان غلام نہیں بن گئے؟ تو پھر اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اوستا جانیے، جس دا توڑ چڑے۔ دنیا پہ کتنے لوگ آئے چلے گئے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے ایک ایسی وادی میں داخل ہونا ہے جس وادی میں ہمارے اس سارے اعمال کی جواب دہی ہمارے سامنے کھڑی ہوگی، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے۔ ہمیں آج ہی اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ یہ خوش نصیب راتیں اور یہ ہمایوں لمحے اور یہ خوبصورت گھڑیاں جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں، یہ ہماری بخشش کا ایک بہانہ ہے، یہ ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے کہ آؤ میری دہلیز پہ اور تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں خالی نہیں موڑوں گا۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن سے چھنتے ہوئے اجالے بھی اپنے من میں سمو نہ سکے، اور ایسی بخشش بری راتوں کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور ایسا بد نصیب شخص
جو ہے وہ پھر کہیں کا نہیں رہے گا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اپنے مالک کی دہلیز پہ لے جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگا، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا جب لوگ رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ایک مہلت دے دے، دنیا پہ جا کے تیرے حکم سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اس وقت کہا جائے گا اب وہ وقت گزر گیا، وقت تمہیں دیا، مہلت تمہیں دی، کتابیں تمہارے پاس آئیں، انبیاء تمہارے پاس آئے، مصلحین تمہارے پاس آئے، روز ڈوبتا ہوا سورج تمہیں کوئی کہانی سناتا تھا لیکن تم نے کسی سے کچھ نصیحت نہ پکڑی۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں بتاتا ہے کہ میاں میں ڈوب رہا ہوں اور تم بھی قائم نہیں رہو گے، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ یہ زندگی، یہ سورج کی کبھی جوانی ہوتی ہے، کبھی بچپن اور کبھی بڑھاپا، یہ سب کچھ ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ ہمارے لیے عبرت گاہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ان سے ان کی خدمت میں حضرت اسرائیل کا آنا جانا تھا، تو ایک دن حاضر خدمت ہوئے تو کہا اسرائیل میرے سے ایک وعدہ کرو۔ کہا جی ارشاد فرمائیے۔ کہا میرے پاس قبضے روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ مجھے اور آپ کو کون پوچھتا ہے، لیکن نبیوں کو تو اللہ نے اختیار دیے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے حضرت میرا وعدہ رہا، قبضے روح کے لیے آنے سے قبل آپ کو کوئی میسج، کوئی پیغام بھیجوں گا تاکہ آپ موت کی تیاری کر لیں۔ نبی تو ہر دم تیار ہیں، یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے۔ فرمایا کہ تم اچانک پہنچ گئے؟ کہا جناب میں اچانک نہیں آیا، میں نے قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ تو کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب نظر کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب جنازے اٹھتے دکھائی دیں تو یہ موت کا پیغام ہے، یہ موت کا پیغام ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم جا رہے ہیں صاحبو، تم بھی ہمارے پیچھے آنے والے ہو۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے آج اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ حضرت عمر کا دربار لگا ہے، ایک شخص آیا اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر تھر تھر کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے۔ پھر اس کو بلایا، کہا اگر روز آ جایا کرے اور یہاں آ کر کے مجھے تلقین موت کر جایا کرے، تذکیر موت کر جایا کرے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مہینے کے بعد اس کو کچھ مشاہرہ بھی دے دیتے ہیں، کوئی اس کی خدمت بھی کر دیتے ہیں۔ وہ روز آتا ہے، بڑا دربار ہوتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، اس نے صدا لگائی، حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس کے ہاتھ میں مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد تم نے نہیں آنا۔ کوئی اور آدمی آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کہ چھٹی دی جا رہی ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ماجرا ہوا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں میری داڑھی میں اب سفید بال آ گیا، اب یہی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آ گیا مجھے موت یاد دلاتا رہے گا، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے او انسان تو کریم رب سے بھاگ گیا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اور بندہ اسی کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ماں کا در چھوڑ کے بھاگ جائے تو ماں آواز دیتے ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، در در کی ٹھوکریں تیرا مقدر ہوں گی، آجا پلٹ کے۔ ماں اپنے بازو پھیلا کے پکار کے کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگا، اس کی رحمتیں کیسے پکار رہی ہیں،
میں کہتا ہوں ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوگی جتنی مٹھاس ان لفظوں کے اندر رچی ہوئی ہے۔ رحمت رب کی آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب کی چوکھٹ سے کس نے دور ہٹا دیا ہے؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ کیا شے ہے جو تیرے ساتھ مستقل رہنے والی ہے؟ آجا پلٹ کے، میں تیرا رب ہوں۔ اچھا دیکھیے، ما غرک بربک الکریم، لفظ رب ہی کافی تھا لیکن اس کے ساتھ کا ضمیر لگائی، تیرا رب، اور پھر آگے کریم کی صفت لگائی کہ رب بھی وہ جو کریم ہے۔ او بھاگے ہوئے انسان، پلٹ کے آجا اس رب کی طرف جو غیر نہیں تیرا اپنا ہے، اور پھر تو جب آئے گا تو وہ تیرا استقبال اپنے کرم سے کرے گا۔ آجا اس چوکھٹ پہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اس کے دوستوں سے پوچھتا ہے، وہ نکما تمہیں تو نہیں بتا کے گیا؟ رشتہ داروں کو پوچھتا ہے کہ تم ادھر تو نہیں آیا؟ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار آتے ہیں، ہمارا بیٹا اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، یہ نام، لباس اس طرح کا، وضاقتہ یہ، قد کاٹ یہ، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، کہنے اور سننے کا انداز یہ، اتنے دنوں سے گم ہے، اگر ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کریں، اتنا انعام دیں گے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور میں جب بھی اس قبیل کا اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ کے رکتی ہے۔ رب بھی کہتا ہے، او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، تو بس آنا ہے اس کی چوکھٹ پہ، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تو کیوں گیا تھا، کیوں بھاگا تھا، میرا در کیوں چھوڑا تھا۔ بس تیرا آنا گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، خوف خدا اور خشیت الہی سے اگر کوئی شخص رویا، کتنا رویا، دریا بہا دیے؟ نہیں، اس کی پلکوں کے بال کی ایک جڑ گیلی ہو گئی، یعنی اس کے پورے بال گیلے نہیں ہوئے، بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی۔ قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، مالک یا مجھے نکال لے یا اس کو جنت عطا کر دے۔ اللہ اس بال کی سفارش مان کے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بندے آجا پلٹ کے، دیکھ میں تیرا رب ہوں۔ اچھا پھر آگے دیکھیے، بے ربک الکریم الذی خلقک، کہا دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے، یعنی دیکھ تعلق تیرا کتنا ہے۔ میں کہتا ہوں ماں کا بیٹے کے ساتھ جو تعلق ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ ماں اولاد کے ساتھ جو پیار کرتی ہے، جو محبت کا ربط ہے، دنیا کے کسی کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی اور کن کن مشکلات سے نہیں گزرتی۔ اولاد سے ماں کو اتنا پیار کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے آپ کا، اور وہ یہ، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو کہا آجا پلٹ کے، میری رحمتیں تجھے آواز دے رہی، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، آجا اپنے قدموں سے چل کے آجا، آجا کھلے منہ آجا، اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں۔ حل میں مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ حل میں مستغفرن، ہے کوئی اس سے گناہوں کی معافی چاہنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ پچھلی رات رب کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں اور بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں، میرے بندے کدھر بھٹک رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ اس نے تجھے کیسی منمونی صورت دی ہے، تیرے اعضاء کو کیسا توازن دیا ہے، تجھے کیسا حسن دیا ہے، تجھے کیسا نور چشم عطا کیا ہے،
آنکھوں میں کتنے اجالے رکھ دیے ہیں، کانوں میں شنوائیاں رکھ دی ہیں، زبان پہ تیرے لیے نغمے پھیلا دیے ہیں۔ اے انسان ذرا غور تو کر کہ اس نے تجھے کچھ نہیں عطا کیا، تو اسی کی دہلیز سے بغاوت کر کے بھاگ گیا ہے۔ آجا پلٹ کے اپنی پیشانی اس کے حضور جھکا لے، پھر کل جو پچھتائے گا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے گا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ بابا ان لوگوں نے تجھے تنگ کیا ہے، مارا ہے، کیا ماجرا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا یہ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے تو میرے دل میں خیال آیا ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا، یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ کوئی ایسا بھی کریم ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بازار میں، تو آگے ایک شرابی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے موڑ کاٹتا ہے، تو آگے حضرت عمر نظر آئے، تھر تھر کانپنے لگا، دل میں کہا اے اللہ عمر کے قہر سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے اس شراب کی بوتل کو بغل میں دبا لیا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا، موقع پہ پہنچ گئے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے۔ عمر تو پھر عمر تھے، ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ میں درہ پکڑا، روک تو حضرت عمر کا تھا، قریب گئے تو کڑک کے پوچھا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ تو تھی تو شراب کی بوتل، لیکن حضرت عمر سے ڈرتا ہوا کہنے لگا توبہ سچی پہلے کر چکا تھا۔ تو ڈرتے ڈرتے کہنا حضور یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب اس نے نکالا تو وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ اگر سچی توبہ ہو تو شراب بھی بدل کے سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو کیا گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل نہیں ہوں گے؟ تو کہا یہ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، میں نے ان کو دیکھا، ترس آیا، رحم آیا، تو میں نے ان کو کہا کیوں کھوئے ہو، آؤ مالک کی دہلیز پہ چلتے ہیں، اس کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ جا تو اپنا کام کر، تجھے کیا پتا کہ یہ کاروبار زندگی کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا، تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، کیا لطف ہے اس بیچارے کو کیا پتا۔ اس نے کہا کوئی قیمت نہیں، یہ بے توقیر ہے سب کچھ۔ اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا، تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا، اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔ بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی، تو اس نے آواز دی پانی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی۔ اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں۔ اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی۔ اس نے پانی کا گھونٹ دیا، اللہ اکبر، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا۔ اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو۔ اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی، اور اس نے اس کا علاج کیا فوری۔ جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی نیچے حلق سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا، بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا۔ پھر اس نے نصیحت کی
کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا۔ اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے۔ تو اس فقیر نے کہا جناب اس دنیا کی کوئی ایسی نکاح، جا اپنے کام لگ۔ تو کہا ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ بابا وہاں کھڑا رو رہا تھا۔ تو کہا بابا تو قبرستانوں میں بھی روتا ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا ذہن یہ بنا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا ہوا؟ کل کہا ان کے پاس گیا تھا، وہ رب تو مانتا تھا وہی نہیں مانتے تھے۔ تو کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں، اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے، اور پھر پچھتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا، زندگی پلٹ ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیلۃ الشعبان، نصف شعبان، آج بابرکت شب ہے، شب برات۔ یہ گھڑیاں زندگی میں ہمیں ایک بار پھر نصیب ہوئی ہیں، اللہ بار بار نصیب کرے، اور ان گھڑیوں کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو مٹا ڈالیں، اور آج ہم ایک نئی زندگی لے کر کے یہاں سے پلٹیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیشہ عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ابھی سلام ہوگا، سلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں میں رکھیں، اور اس کے بعد پھر صلاۃ التسبیح مسجد کے مرکز کے ہال میں ادا کی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں، آج سے شروع کریں۔ قضا نمازیں توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی، بلکہ وہ بندے کے ذمے واجب الادا ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ جو نوافل پڑھتے ہیں، اگر قضا نمازیں ہیں تو نوافل کی جگہ آپ قضا پڑھیں، اور جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی ماضی کی خطاؤں سے معافی مانگیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے